السلام علیکم فرینڈس، دس is سیدہ نورالعین۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے فرینڈس۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت ہوں فرینڈس۔ آج کی جو ہماری موٹیویشنل ویڈیو ہے وہ یہ ہے، کیا عورت کمزور ہے؟ پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا عورت واقعی کمزور ہے؟ کیونکہ عورت کو کافی صدیوں سے کمزور ہی جانا جا رہا ہے، اور اسی جملے سے پرکھا گیا ہے کہ عورت کمزور ہے۔ عورت کمزور یہی کہا جاتا ہے اور صنف نازک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پر گزشتہ سال 2021 میں ایک ڈرامہ سیریل آیا صنف آن کے نام سے، جس میں لڑکیاں آرمی بنی اور ان کے گھر والوں نے، معاشرے نے کہا تم نہیں کر سکتی، انہوں نے اس پہ کہا ہم کر سکتے ہیں اور کر کے دکھایا۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر لڑکی اس فیلڈ میں چلے جائے اور یہ کہے کہ ہم آرمی بنیں گے، اور ہر فیلڈ، ہر کام ہر لڑکی، ہر لڑکے، ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ بائی چانس کوئی زندگی میں کام آ جائے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ نہیں کر پائیں وہ الگ بات ہے، پر کوشش کرنی چاہیے۔ اور بائی چوائس جو کام کریں اس میں بھی اپنی بھرپور محنت کریں، کیونکہ اس میں آپ کی لائک اور ڈس لائک شامل ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ لائک شامل ہے۔ تو بائی چوائس جو کام ہوتا ہے اس میں اپنی بھرپور محنت، بھرپور ایفرٹ دینے چاہیے اس کام کو پورا کرنے کی اور اچھے سے کرنے کی۔ تو یہ تو ہو گئی بائی چانس اور بائی چوائس کی بات۔ پر یہاں بات ہو رہی ہے کہ عورت کا کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، اور عورت کو کمزور کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ بات ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی پازیٹیولی کہتا ہے تو کوئی نیگیٹیولی کہتا ہے، پر سب کا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فزیکلی اور اسپریچولی عورت مرد سے کم ہے، کمتر ہے، کمزور ہے، اور وہ فلاں کام نہیں کر سکتی، مرد کے مقابلے تک نہیں آ سکتی، مرد سے آگے نہیں نکل سکتی۔ تو کہ یہ بات غلط ہے، یہاں فرق کرنا غلط ہے۔ اسلام نے کسی قسم کا فرق عورت مرد میں رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جینس کا فرق جو ہم کرتے ہیں، امتیازات، یہ صرف ہم کرتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو وہاں انسٹیٹیوشن میں بھی لگایا گیا تھا کہ کوئی امتیازات نہیں ہوگا جینس کا، جینس پرستی نہیں ہوگی کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، اس کو یہ حاصل ہے، اس کو وہ حاصل ہے۔ سب کی رائٹس ایکول ہیں، قرآن میں آپ پڑھ لیں ایکول رائٹس ہیں، باہمی حقوق ہیں شوہر اور بیوی کے، کسی کے بھی الگ الگ حقوق نہیں ہیں۔ کہ اور جو مرد پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ کسی وجہ سے ڈالی گئی ہے، عورت پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہیں وہ کسی اور وجہ سے ڈالی گئی ہیں۔ تو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اپنی رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز کو سمجھنا اور اس حساب سے چلنا، یہ عورت اور مرد کے فرض ہے، ذمے ہے یہ کام، اپنے کام کو ذمہ داری سے کرنا، اور اپنے سرکل آف انفلوئنس سے باہر نہ نکلیں۔ سرکل آف انفلوئنس ہر انسان کو ہوتا ہے اور ہر انسان کو خود بنانا پڑتا ہے، یہ اسے پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیونکہ سب کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے۔ ہم بہت سی طرح سے انسان مختلف بھی ہیں اور بہت سی طرح سیم بھی ہیں۔ سیم کس وجوہات میں یہ آپ کو پتہ، اور مختلف کیسے ہیں؟ پوائنٹ آف ویو، سمجھ مختلف ہے، کسی کی کیپیبلٹی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، ہماری بہت سی چیزیں مختلف ہیں۔ اب ہم کسی ہندو بندے سے بات کریں گے تو وہ اس کا مذہب بھی مختلف ہے، تو یہاں پہ ہماری بہت سی چیزیں مختلف بھی ہوتی ہیں اور بہت سی سیم بھی ہوتی ہیں۔ تو سمجھنا یہی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ عورت کمزور کیسے ہیں۔ حال ہی میں آپ مسکان خان کا واقعہ دیکھتے ہیں، جس میں اسے بہت سے لڑکے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا حجاب اتارو، اور وہ اپنے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں الٹی سیدھی قسم کے۔ تو اس پہ وہ پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے، پھر وہ سوچتی ہے کیا کروں، جو پریشان ہو جاتی ہے، اینڈ میں تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے۔ اور اس نے یہی لکھا ہے کہ انٹرویو میں کہا ہے کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوں۔ تو اس نے یہی کیا اور وہ اس طرح محفوظ رہی اللہ کے نام سے، اور اس نے محفوظ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچایا بھی، اور دنیا میں وہ بڑی وائرل ہوئی اس کی ویڈیو۔ وہ اس میں اس کا کوئی عمل دکھا نہیں، نہ اس نے ویڈیو بنوائی نہ بنائی، تو اس لیے اپنے پاس سے پوائنٹ آف ویو کسی کے لیے لینا بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ پر یہ کہ دیکھا جایا ہے کہ عورت کو کمزور نہیں کہا جا سکتا، وہ کسی بھی کام میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، وہ ہر طرح سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے۔ ہم اسلام کے اندر سب سے بہترین مثال لے لیں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی، جو کہ بہترین ہے، ام المومنین ہیں۔ انہوں نے تجارت کا کام کیا، انہوں نے ایسے تجارت کا کام نہیں کیا کہ خود گئی ہوں، انہوں نے تجارت کا کام کروایا دوسروں کے سلسلوں سے، اس میں حضور پاک سے بھی کام کروایا ہے اس تجارت میں۔ تو انہوں نے، وہ بڑی متاثر ہوئی جب ان کے غلام نے بتایا کہ یہ شخص بڑا ایماندار اور سچا ہے، تو وہ بڑی متاثر ہوئی جب ان کا کام دیکھا کہ اتنا اچھا کام ہے۔ تو اتنا امپریس ہوئی، اتنا انسپائر ہوئی ان کی پرسنالٹی سے دیکھ کے، نکاح کا پیغام ہی ان تک پہنچا دیا۔ تو دیکھیں کہ اب عورتیں ہر طرح کا کام کرتی ہیں، تجارت بھی کیا ہے، عورتوں نے جو کام میں ہاتھ ڈالا ہے وہ بہت بہترین اور اچھا کیا ہے۔ پر مردوں نے کیا کر دیا، یہاں پہ اس چیز کو نوٹس کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا نام ہر چیز میں آگے رکھا، عورتوں کا نام پیچھے کر دیا، اور عورتوں کا نام جو ہے دب گیا اور مردوں کا نام اٹھ گیا، اور یہ سکسیس عورتوں کے نام سے مردوں کے نام سے منتقل ہو گئی، اور مرد جو اپنے نام سے پہچانے لگے کہ مردوں نے یہ ایجاد کیا ہے، یہ بنایا ہے، یہ پروڈیوس کیا ہے، فلانا فلانا، ساری چیزوں میں مردوں کا نام آ گیا اور عورتوں پیچھے ہو گئی۔
क्यों पीछे हो गई, बहुत सारी वजूहत हैं। आप देखते हैं कि औरत अगर कुछ नहीं भी करती है तो घर में उसकी ज़िम्मेदारी जो अहम इस्लाम ने दी हैं, तो बच्चों की परवरिश और घर का ख्याल रखना उतनी अहम ज़िम्मेदारी है। इसी से माशरा जो है परवान चढ़ता है और सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी में और एक नेशन जो बिल्डर पैदा होते हैं, बड़े होते हैं लड़के लड़कियाँ, वो फिर वहीं से होते हैं जहाँ उनकी माएँ पढ़ी लिखी होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं भी होती, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उनकी परवरिश करती हैं, या उनके पास किसी किस्म का भी तजुर्बा होता है ज़िंदगी का, तो उस हिसाब से वो परवरिश करती हैं, सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, काबिल बनाती हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि औरत कमज़ोर है, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती। आजकल औरत सब कर सकती है, पर इस्लाम ने क्या किया, अपनी हुदूद दायरा में रहते रहते हुए, लिमिट्स में रहते हुए सब कुछ कर सकती है। अपने दायरे इख्तियार से बाहर नहीं निकले, कोई किसी की वजह से नहीं होना चाहिए, किसी इंसान की खुशी और नाराज़गी की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको पता हो कि हम इसलिए कर रहे हैं। अगर हम पर्दा कर रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, इंसान से कोई वास्ता नहीं इसका। इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना आपको कुछ बिगाड़ सकता है, ना आपको कुछ नफ़ा पहुँचा सकता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो अल्लाह की रज़ा के लिए वो बोलती है मैं ये कर रही हूँ। बाकी ये कि औरत अपनी लाइफ को हर तरह से मैनेज कर सकती है, हर तरह से संवार सकती है, लाइफस्टाइल, रूटीन, ज़िंदगी में कुछ करना है, जॉब, पढ़ाई, एजुकेशन, अपनी मर्ज़ी का हमसफ़र सब कर सकती है, पर एक अच्छे दायरे में रहते हुए। और बेसिक बात ये है कि जो बहुत से कम लोग को पता है, और जिनको पता है वो भी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे पता ही नहीं है। औरत अपने मनपसंद इंसान से शादी कर सकती है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई पूछे कि तुम्हें ये फ़लाना शख्स क्यों नहीं पसंद और तुम इनकार क्यों कर रहे हो, तो इसको पूछने का भी राइट नहीं है। और औरत नहीं जवाब दे रही तो उसको प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इस्लाम ने इजाज़त दी थी। इस्लाम ने जब इजाज़त दी थी, मुझे एक ड्रामा सीरियल था, मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा, पर उसमें वो कहती है कि आप लोगों ने हमें गाड़ी चलाने की इजाज़त दी कैसे? मतलब वो लड़का बोलता है आप लोग को इजाज़त दी हमने गाड़ी चलाने की। तो वो कहती है कि हम आप लोगों ने इजाज़त कैसे दे दी? मतलब इजाज़त इस्लाम दे रहा है औरतों को, तो आपने इजाज़त कैसे दे दी है? तो खैर ये एक बड़ा टॉपिक है और औरतों के बारे में। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें क्या आप ये वीडियो। तो फ्रेंड्स अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।